السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گوگل کے ایک بڑے دلچسپ اے آئی ٹول پر۔ ہمارے پاس اس پر ایک چھوٹی سی تحریر ہے، نوٹ بک LM کے نام سے، اور ہمارا مقصد صرف اس تحریر کا خلاصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں ہے کیا اور یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ تحریر نوٹ بک LM کا تعارف ایک طرح کے ذاتی AI اسسٹنٹ کے طور پر کرواتی ہے۔ یعنی یہ آپ کے اپنے فراہم کردہ مواد کو، آپ کے ڈاکیومنٹس کو استعمال کرتا ہے نوٹس بنانے کے لیے، خلاصے تیار کرنے کے لیے، ہے نا؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا ذاتی تحقیقی معاون جو صرف آپ کی لائبریری میں کام کرتا ہے، یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ اس کا عملی طور پر مطلب کیا ہے؟ مطلب کون سی فائلز یہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی، یہی تو اصل بات ہے۔ تحریر کے مطابق آپ اس میں PDFs ڈال سکتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ کی فائلز، یہاں تک کہ گوگل ڈاکس بھی براہ راست جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سوچیں، آپ کی یونیورسٹی کے نوٹس ہوں، دفتر کی رپورٹس، کچھ بھی، یہ ان سب کو اپنی علمی بنیاد بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف فائل فارمیٹس کو ہضم کر سکتا ہے، جو کہ آج کل کے AI ماڈلز کے لیے کافی معیاری بات ہے۔ لیکن اس تحریر میں ایک چیز پر بہت زور دیا گیا ہے جو اسے باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ دیکھیں، نوٹ بک LM کا سب سے خاص فیچر یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کے دیے ہوئے ڈیٹا سے جواب دیتا ہے۔ صرف میرے ڈیٹا سے؟ یعنی یہ انٹرنیٹ پر نہیں جاتا؟ بالکل نہیں، یہ جواب دینے کے لیے کھلے انٹرنیٹ کی لامحدود اور بعض اوقات ناقابل اعتبار دنیا میں نہیں جاتا۔ اس کا علمی دائرہ صرف ان دستاویزات تک محدود ہے جو آپ نے اسے دی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے AI کو ایک محفوظ، ایک والڈ گارڈن میں بند کر دیتا ہے۔ مطلب اگر میں اسے طب کی 5 کتابیں دوں اور دل کی بیماری پر سوال پوچھوں تو جواب صرف انہی 5 کتابوں سے آئے گا، کسی بلاگ سے نہیں؟ بالکل درست۔ تکنیکی زبان میں اسے گراؤنڈنگ کہتے ہیں۔ ماڈل آپ کے مواد پر گراؤنڈڈ ہوتا ہے۔ گراؤنڈنگ؟ جی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک وکیل کو صرف کیس کی فائلوں کی بنیاد پر بحث کرنے کا کہا جائے، وہ باہر سے کچھ نہیں لا سکتا۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو دوسرے AI ماڈلز میں ہوتا ہے، جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جہاں ماڈل خود سے باتیں بنا لیتا ہے۔ جی، ہیلوسینیشن تب ہوتا ہے جب AI کو جواب نہیں معلوم ہوتا اور وہ اندازہ لگا کر سب سے ممکنہ جواب ایجاد کر لیتا ہے۔ نوٹ بک LM اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر جواب آپ کے ڈاکیومنٹس میں نہیں ہے تو وہ صاف کہہ دے گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ واہ، اسی لیے تحریر میں کہا گیا ہے کہ اس کے آنسرز ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ جی، انتہائی درست اور مصدقہ۔ یہ تو صرف درست جوابات سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں قانون یا طب جیسے شعبوں میں AI کو محفوظ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوچتے ہیں کہ عملی زندگی میں اس سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تحریر میں اس کی چند بہترین مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو طلبہ۔ اچھا، طلبہ کے لیے کیسے؟ تصور کریں ایک میڈیکل کا طالب علم ہے جس کے پاس سینکڑوں صفحات کے نوٹس ہیں، تحقیقی مقالے ہیں، کتابیں ہیں۔ جی، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ان تمام دستاویزات کو ایک جگہ اپلوڈ کر کے اس سے پیچیدہ سوالات پوچھ سکتا ہے۔ جیسے گردے کے افعال پر مختلف ہارمونز کے اثرات کا خلاصہ تمام ذرائع سے اکٹھا کر کے دو، اور یہ ٹول سیکنڈوں میں یہ کام کر دے گا۔ لیکن کیا اس کا ایک منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ اگر طلبہ صرف بنے بنائے جوابات لینے لگیں تو کیا ان کی اپنی تحقیق کرنے کی صلاحیت کم نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اسے صرف شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ تنقیدی سوچ کو کمزور کر سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اسے ایک معاون کے طور پر دیکھا جائے تو یہ سیکھنے کے عمل کو تیز کر سکتی ہے۔ طالب علم معلومات اکٹھی کرنے کے بجائے ان کے درمیان تعلق کو سمجھنے پر زیادہ وقت لگا سکتا ہے۔ یہ ایک متوازن نقطۂ نظر ہے۔ اچھا، دوسری مثال کی طرف آتے ہیں جو تحریر میں دی گئی ہے، یوٹیوبرز کی۔ یہ مجھے تھوڑا غیر متوقع لگا۔ ہاں، ہے نا؟ تحریر میں کہا گیا ہے کہ یوٹیوبرز اسکرپٹس لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی تاریخ پر ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے، وہ 10-15 مستند مضامین اور کتابوں کے چیپٹرز نوٹ بک LM میں ڈال سکتا ہے، اور پھر اسے ہدایت دے سکتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پر مجھے ایک اسکرپٹ تیار کر کے دو۔ جی بالکل،
ایک 10 منٹ کی ویڈیو کا اسکرپٹ جس میں ایک دلچسپ کہانی کا تاثر ہو، AI ان خشک حقائق کو لے کر ایک مربوط بیانیہ ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ یہ تو اے آئی کے کردار کو محض معلوماتی سے ایک تخلیقی ساتھی میں بدل رہا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف وقت نہیں بچا رہا بلکہ آپ کو نئے آئیڈیاز بھی دے رہا ہے۔ اور تیسری مثال جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے دفتری کام۔ یہ تو زندگی بدل دینے والی چیز لگتی ہے۔ جی، تحریر میں ذکر ہے کہ آفس کا کام ایزی ہو جاتا ہے۔ سوچیں 100 صفحات کی رپورٹ پڑھنے کے بجائے آپ صرف اس سے پوچھ لیں کہ اس کے 5 اہم ترین نتائج کیا ہیں۔ یا صفحہ 65 پر دیے گئے چارٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کارکردگی میں ایک انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جی، آپ کو گھنٹوں لگا کر ایک مخصوص عدد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس پوچھ لیں۔ اور اس سب میں جو سب سے اہم بات جس کا ذکر تحریر میں بھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹول مفت ہے۔ جی، اور ہاں، یہ ٹول بالکل فری ہے۔ یہ نقطہ اس کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جب اتنی طاقتور ٹیکنالوجی مفت دستیاب ہو تو یہ علم اور پیداواریت کو جمہوری بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ بالکل، اس سے رسائی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس مختصر تحریر کا اختتام بھی ایک خاص انداز میں ہوتا ہے۔ یہ صرف ٹول کے بارے میں بتا کر ختم نہیں ہو جاتی۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تحریر صرف نوٹ بک LM کا تعارف نہیں کروا رہی، یہ مصنوعی ذہانت سیکھنے کے ایک بڑے رجحان کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ہاں، وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ AI سیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرو۔ جی، یعنی یہ مواد خود ایک تعلیمی سلسلے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب AI صرف کمپیوٹر سائنسدانوں کا شعبہ نہیں رہا، عام لوگ، مواد تخلیق کرنے والے اب اس ٹیکنالوجی کو سمجھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مطلب AI اب سب کے لیے ہے اور لوگ اسے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کو اس کے عملی فائدے کے ذریعے سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت کو سمیٹیں تو چند اہم باتیں سامنے آئیں۔ پہلی تو یہ کہ نوٹ بک LM گوگل کا ایک ذاتی AI اسسٹنٹ ہے جو صرف آپ کے فراہم کردہ دستاویزات کے محفوظ دائرے میں کام کرتا ہے۔ جی، اور دوسرا یہ کہ گراؤنڈنگ کے تصور کی وجہ سے اس کے جوابات بہت قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان میں ہیلوسینیشن کا خطرہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ اس کے عملی استعمال بہت وسیع ہیں۔ یہ طلبہ کے لیے ایک تحقیقی معاون ہے، تخلیق کاروں کے لیے ایک ساتھی اور پیشہ ور افراد کے لیے ایک طاقتور آلہ ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم بات، یہ ٹول بالکل مفت ہے، جو جدید ترین AI ٹیکنالوجی کو ہر کسی کی پہنچ میں لاتا ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اس پوری گفتگو نے اس ٹول کی صلاحیتوں کو بہت واضح کر دیا ہے۔ یقیناً، لیکن اس سب سے میرے ذہن میں ایک اور ذرا گہرا سوال اٹھتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک AI صرف وہی جانتا ہے جو ہم اسے فراہم کرتے ہیں اور اس کی درستگی مکمل طور پر ہمارے فراہم کردہ مواد پر منحصر ہے، جی، تو ہمارے اپنے مواد کا معیار، اس کی جامعیت اور اس میں موجود غیر محسوس تعصب ہمارے واپس ملنے والی ذہانت کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ یعنی اگر ہم اسے نامکمل یا متاثرانہ معلومات دیں گے تو کیا اس کی درستگی دراصل ہمارے اپنے تعصبات کی ہی ایک انتہائی مؤثر عکاسی نہیں بن جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں AI کے ساتھ کام کرتے